الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ آج ہمارے تجوید کورس کی کلاس 15 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو جانا تھا۔ نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہے، 4 قاعدے، ان میں سے 2 کو ہم سمجھ چکے تھے، اظہار اور ادغام۔ ان دونوں کے قاعدے کو ہم اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے، اور اب جو ہے وہ اخفاء اور اقلاب کو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سمجھنے والے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کسے کہتے ہیں۔ جس نون پر جزم آ جائے وہ نون ساکن بن جاتا ہے، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کے کچھ قاعدے ہیں، 4 قاعدے: اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب۔ اظہار اور ادغام اگر ابھی تک آپ نے پچھلی ویڈیو کو نہیں سنا ہے تو اظہار اور ادغام کو سمجھنے کے لیے پچھلی ویڈیو پہلے سماعت کیجئے، اچھے سے اس کو سمجھیے، اس کے بعد آج کی کلاس کو لیجئے گا، تاکہ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ قاعدے ہیں۔ پہلے ہم اخفاء کے قاعدے کو جانیں گے اور اس کے بعد ہم اقلاب کی جانب بڑھیں گے۔ اخفاء کا قاعدہ کیا ہے؟ نوٹ کیجئے گا کہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین، یہ تو تمام قاعدوں میں ہی موسٹلی ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کون سا حرف ہے۔ اگر وہ حروف اخفاء کا ہے تو وہاں پر آپ اخفاء کا قاعدہ لگا دو گے۔ اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی اخفاء، حروف اخفاء جو ہے وہ ہے کون سے؟ تو اسکرین پر غور کیجئے، حروف اخفاء جو ہیں ٹوٹل 15 ہے: تا، ثا، جیم، دال، زال، رال، جس کو رال کہتے ہیں، سیٹی نہیں نکلے، رال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ ٹوٹل حروف 15 ہیں۔ اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو آپ وہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگاؤ گے۔ اچھا، ان کو یاد کرنے کا جو ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے پچھلی کلاس میں حروف حلقی کو جانا، 6 ہیں، جو کہ اظہار کے قاعدے میں یوز ہوتا ہے۔ حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے، ان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ پھر آپ نے ادغام کے قاعدے کے اندر آپ نے حروف یرملون کو جانا، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو بھی آپ ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ کتنے ہو گئے؟ 6 12 حروف ہو گئے۔ ان 12 حروف کو آپ نے پہچان لیا کہ بھئی یہ حروف حلقی ہے، یہ حروف یرملون ہے۔ اور با، لفظ با جو ہے اس کو بھی آپ ان میں ملا دو، با کو بھی ہٹا دو۔ اب جو ان حروف کو ہٹا کر، یہ ٹوٹل حروف کتنے؟ 12 ہو گئے تھے، اور با بھی ملا لیا تو 13 حروف۔ ان 13 حروف کو آپ ایک سائڈ پہ رکھو، اور جو باقی حروف بچ گئے، حروف ہجا، حروف جو مفردات ہم نے پڑھے ہیں 29 حروف، تو 13 حروف کو ہٹا کر جو باقی حروف بچ گئے وہ بچے حروف اخفاء کے۔ اس طرح سے بھی آپ حروف اخفاء کو یاد رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد آ جائے کوئی حرف حروف اخفاء میں سے تو وہاں پر آپ اخفاء کا قاعدہ لگاؤ گے۔ اب یہ بھی آپ نوٹ کر لو کہ اخفاء میں جو ہے غنہ ہوگا۔ ہم نے اظہار کے قاعدے میں پڑھا کہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ وہاں پر نہیں ہوگا، اظہار کا قاعدہ لگائیں گے۔ ہم نے ادغام میں پڑھا کہ بعض لفظوں میں غنہ کرتے ہیں، بعض حروف میں غنہ نہیں کرتے۔ اور اخفاء کے اندر یہ ہے کہ آپ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی لفظ دیکھو، ہر جگہ غنہ ہوگا۔ اخفاء میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس مثال ہے، اسکرین پر غور کیجئے۔ انت، یہاں پر آپ دیکھو نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا ہے، حروف اخفاء کا تا آ گیا ہے۔
آپ نے یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگا دیا اور غنہ کرنا ہے. غنہ میں پچھلی کلاس میں بتا چکی ہوں, سمپل سا یاد رکھیں, غنہ جو ہے وہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. آپ فی الحال غنہ یوں کریں کہ ناک میں آواز لے جا کر ناک کے بانسے سے حروف کو ادا کیجئے. انشاءاللہ غنے کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کلاس 16 کے اندر انشاءاللہ ہم جاننے والے ہیں. تو فی الحال آپ نے اخفا کے اندر غنہ کس طرح سے کرنا ہے, جیسے میں نے پڑھا غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے, ایک الف کے برابر آپ کھینچو گے اور ناک سے آواز نکالو گے. نون ساکن کے بعد تا ہے, حروف اخفا کا ہے, غنہ یہاں پر کریں گے, اخفا کا قاعدہ لگائیں گے. دوسری مثال دیکھیں, خلق جدید, یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن تو نہیں ہے لیکن تنوین تو ہے نا, تو دو زیر کی تنوین کے بعد آپ نے دیکھا جیم ہے, اور جیم جو ہے یہ حرف اخفا کا ہے. کس طرح سے آپ یاد رکھو گے, آپ دیکھو گے جیم کیا یہ حرف حلقی کا ہے, نہیں جی حرف حلقی کا تو نہیں ہے. کیا جیم حرف یرملون کا ہے, نہیں حرف یرملون کا بھی نہیں ہے. تو کیا یہ حرف با ہے, با بھی نہیں ہے. اب ان تمام حروف سے ہٹ کر جو حروف بچ گئے وہ حروف اخفا کہلاتے ہیں. تو جیم آ گیا, مطلب یہ حرف اخفا کا ہے. تو آپ نے تنوین کے بعد جیم دیکھا, حروف اخفا کا قاعدہ لگا دیا اور غنہ یہاں بھی کرنا ہے. کس طرح سے پڑھیں گے, خلق جدید. ٹھیک ہے جی, امید ہے آپ کو حروف اخفا جو ہے, اخفا کا جو قاعدہ ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم نیکسٹ جو قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا, اقلاب, اس کو سمجھتے ہیں. اقلاب کا قاعدہ کیا ہے, نوٹ کیجئے. نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سا حرف, صرف اور صرف با. اس میں بہت سارے حروف نہیں ہیں, حروف اخفا میں 15 حروف تھے, حروف حلقی میں 6, حروف یرملون میں 6 تھے, لیکن اقلاب کے قاعدے میں کیا ہے, صرف اور صرف با ہے, صرف ایک لفظ رہ گیا با. ٹھیک ہے, تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کہیں پر بھی آپ نے حرف با دیکھ لیا تو وہاں پر آپ اقلاب کا قاعدہ لگا دو گے. اچھا جی, اب یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ نے اظہار کے قاعدے میں پڑھا غنہ نہیں کرنا ہے. آپ نے ادغام میں پڑھا کہ بعض جگہ غنہ کرنا ہے, بعض میں نہیں کرنا. آپ نے ابھی اخفا کے قاعدے میں پڑھا کہ ہر لفظ میں ہر حرف پہ غنہ آپ نے کرنا ہے پورے 15 حروف کے اندر. اب اقلاب کے جو قاعدہ ہے, اقلاب کا جو قاعدہ ہے, اس میں تھوڑی سی ڈفرنس ہے, تھوڑا سا فرق ہے. غنہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے. آپ اقلاب کے قاعدے میں غنہ تو کرو گے, اتنا ذہن میں رکھو, اقلاب میں غنہ تو ہوگا, لیکن غنہ کس طرح سے ہوگا. آپ نے غنہ جو ہے وہ ناک میں تو لے کر جانے, جیسے آپ پڑھتے ہو من بعدی, غنہ آپ اس میں کر رہے ہو, ناک میں آپ کی آواز جا رہی ہے, لیکن کس طرح غنہ کر رہے ہیں ہم, ہمارے ہونٹ بند ہو رہے ہیں. باقی میں غنہ کرتے ہیں, ہم اخفا میں غنہ کرتے ہیں تو ہماری جو آواز ہے وہ کھل کر باہر نکلتی ہے, ایئر فلو ہمارا نکل رہا ہوتا ہے. لیکن اقلاب میں یہ صورت نہیں ہے. اقلاب میں غنہ تو کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو نون ساکن ہے نا, نون ساکن کو آپ نے کراس کر دینا, اس کو ہٹا کر آپ نے اس کو میم سے بدل دینا ہے. نون کی جگہ میم لکھ دینا ہے, بس لکھنا نہیں ہے, پڑھنا ہے. نون ساکن کے کی جگہ جو ہے آپ نے میم کو پڑھ دینا ہے, تو آپ کا غنہ یہ والا خود بخود ہو جائے گا. جیسے آپ مثال سے سمجھو, ہمارے پاس کیا مثال ہے, من بعدی, نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھا حرف با ہے, تو آپ فوراً سمجھ گئے یہاں پر تو اقلاب کا قاعدہ ہے. اب اقلاب میں غنہ کیسے کرنا ہے, یہ جو نون ساکن ہے اس کو نہ پڑھ کر آپ میم کو پڑھو گے, میم میم زیر میم پڑھ لو. ہجے تو ایسے نہیں کرنا, لیکن روا بتانا چاہ رہی ہوں میں. تو میم کو آپ, یہ جو چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے نا, اس کو آپ پڑھو گے, نون کو نہیں پڑھو گے, کیونکہ اقلاب کے قاعدے میں یوں ہی غنہ ہوتا ہے. کیسے پڑھو گے, میم نون میم زیر میم, غنہ ہم کر رہے ہیں, دیکھیں ناک میں آواز جا رہی ہے, ناک کے بانسے سے آواز نکل رہی ہے, میم میم بعدو. ٹھیک ہے جی, تو یہ مم بعدی ہے, لفظ ہے مم بعدی. یہ اقلاب کا ہمارا قاعدہ ہوا. الحمدللہ, مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک اور مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں, جیسے لکھا ہوا ہے صم بکمن,
یہاں پر میم مشدد ہے اس لیے غنہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے گا دو پیش ہے, دو زبر دو زیر دو پیش. دو پیش کے بعد آپ نے دیکھا با ہے, اقلاب کا قاعدہ لگا دیا. قاعدہ تو لگ گیا, آپ غنہ کیسے کرو گے؟ میم کو جو ہے پڑھو گے, تنوین کو نہ پڑھ کے میم کو پڑھو گے. بکمن. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں مشق کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے میں پڑھتی جاؤں یوں ہی آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتی جائیے گا. تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. پیچھے جو جو ٹاپکس پڑھ چکی ہیں وہ تمام باتیں ان سب کو آپ دہراتے ہوئے آپ اپنے ذہن میں اس کو دہرائیے, خود آپ اس کو پڑھیے, ایک ایک چیز نہیں بتائی جائے گی. تو جس طرح سے میں پڑھتی جاؤں ایسے ہی آپ بھی پڑھتی جائیے گا. قاف واو زبر قو, میم دو زبر من, قومن, غین یا زبر غی, قومن غی, را زبر را, قومن غیرا, کاف میم پیش کم, قومن غیرکم. یہاں پر دیکھیں آج ہم نے دو قاعدے پڑھے, اخفا کا اور اقلاب کا. یہ دو قاعدے آج ہم نے پڑھے ہیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. قومن غیرکم میں آپ دیکھیں تو واو ساکن سے پہلے زبر ہے, واولین کا قاعدہ لگ رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, ایک ایک چیز نہیں یہاں پر بتائی جائے گی. تو واولین کا قاعدہ ہے, دو زبر کی تنوین کے بعد غین ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا غین حروف اخفا کا ہے؟ حروف اخفا میں سے تو نہیں ہے غین. تو کیا حرف اقلاب کا با ہے؟ با بھی نہیں ہے یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو غین ہے, یہ غین پیچھے جو ہم نے ٹاپک پڑھے, پیچھے جو قاعدے پڑھے, اظہار یا ادغام, ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے. تو کیا یہ حروف یرملون میں سے ہے یا را میم لام واو نون, اس میں سے بھی غین نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حروف حلقی کا ہے. حمزہ ہا عین حا غین خا, غین آ گیا تو ہم نے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگا دیا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھیں, عین زبر ع, میم زبر ما, عم لام دو زبر لن, عملن, صاد زبر صا, عملا صا, صاد الف زبر صا, الف بھی موجود ہے اس کے ساتھ, عملا صا, لام زیر لی, عملا صالی, ح دو زبر حن, عملا صالحا. یہاں پر دیکھیے تنوین ہے, تنوین کے بعد جو ہے صاد ہے, صاد حروف اخفا کا ہے. فوراً سے آپ نے یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگایا اور غنہ بھی کیا. عملا صالحا, را زیر ری, جیم الف زبر جا, رجا لام دو پیش لن, رجال, صاد زبر صا, دال زبر دا, صدا, قاف واو پیش قو, صدقو, رجال صدقو. یہاں پر دیکھیں دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد صاد حروف اخفا کا ہے, غنہ کریں گے, اخفا کا قاعدہ لگا لیا. قاف زبر قا, لام یا زیر لی, قلی, لام زبر لا, قلیلا, تا دو زیر تن, قلیلتن, غین زبر غا, لام زبر لا, غلا, با تا زبر بت, غلبت, قلیلتن, غلبت. یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد غین ہے, حروف حلقی کا اظہار کا قاعدہ لگایا اور غنہ یہاں پر نہیں کریں گے کیونکہ اظہار میں غنہ نہیں ہوتا ہے. عین زبر ع, ذال الف زبر ذا, عذا با دو زبر بن, عذابن, ضاد عین زیر دع, عذابا ضعفا دو زبر فن, عذابا ضعفا, میم سین پیش مس, فا زیر فی, مصفی,
را زبر را مسفرة تا دو پیشتن مسفرة ضاد الف زبر ضا مسفرة ضا ح زیر حی مسفرة ضاحی کاف زبر کا مسفرة ضاحکة تا دو پیشتن مسفرة ضاحكة عین زبر ع لام یا زیر لی علی میم دو پیشمن علیم خا زبر خا با یا زیر بی خبیر دو پیشرن علیم خبیر. یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، غنہ اسی لیے نہیں کیا. اور مسفرۃ ضاحکۃ میں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد ضاد حروف اخفا کا ہے تو اخفا کا قاعدہ لگایا اور غنہ بھی کریں گے. سین با زبر سب ح دو زبر حن سب حن طا زبر طا سب حن طا واو یا زیر وی سب حن طوی لام دو زبر لن سب حن طویلن. اس کے اندر آپ دیکھیں پہلے تو با جو ہے یہ حروف قلقلہ کا ہے، اور کلاس 13 کے اندر ہم قلقلہ کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں. جب با حروف قلقلہ میں سے یہاں پر با آ گیا ہے اور با ساکن بھی ہے تو ہم اس کو خوب ظاہر کر کے ادا کریں گے. با کو ظاہر کیا، دو زبر کی تنوین کے بعد طا جو ہے حروف اخفا کا ہے، غنہ کریں گے، اخفا کا قاعدہ لگائیں گے. سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سماوا تا دو زیر تن سماواتن طا زیر طی سماوات طی با الف زبر با سماوات طیبا قاف دو زبر قن سماوات طباقا. یہاں بھی ہم نے غنہ کیا کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد طا حروف اخفا کا ہے، اخفا کا قاعدہ لگے گا. آگے ہم روا پڑھتے ہیں. تنسونا نون ساکن کے بعد دیکھیے سین حروف اخفا کا ہے، غنہ کریں گے، اخفا کا قاعدہ لگائیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، اس چیز کو بھی اور کیجیے. نون نون پیش نن شین زیر شی نوشی زا پیش زو نوشزو ہا الف زبر ہا نوشزو ہا. نون ساکن کے بعد شین حرف اخفا کا ہے، اخفا کا قاعدہ لگے گا اور غنہ بھی کریں گے. ینصرون مضود ینطقون انظر انفسکم ینقضون. اب تک تمام میں نون ساکن کے بعد صاد ہے، ضاد ہے، طا وا فا قاف، ان سب میں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، غنہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارے حروف اخفا ہیں. منکم نون ساکن کے بعد کاف ہے، حرف اخفا کا، غنہ کریں گے، اخفا کا قاعدہ لگائیں گے. عذابا علیما دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ جو ہے یہ حروف حلقیہ کا ہے تو اظہار کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں کریں گے. خیر تجدوہ دو زیر کی تنوین کے بعد دیکھیں تو تا ہے تو تا اخفا کا ہے اور اخفا کا قاعدہ لگے گا، غنہ بھی کریں گے. عدن تجری یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ لگے گا. رافن خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقین سبلا فجاجا ثمنا قلیلا. تمام میں یہاں پر اب تک حروف اخفا ہیں تو اخفا کا قاعدہ لگا رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں. رفن خضرن میں جو ہے تنوین کے بعد خا حروف حلقیہ کا ہے تو اظہار لگے گا، اظہار کا قاعدہ لگے گا اور غنہ نہیں کریں گے.
فتح قریب، یہاں پر آپ تمام بتائیے گا فتح قریب میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار، اخفاء، ادغام یا اقلاب؟ فتح قریب میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ تمام جلدی جلدی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. رسول کریم، سیم قاعدہ ہے یہاں پر بھی، رسول کریم میں بھی، اور کرام کاتبین دونوں میں سیم ہے. دو زیر کی تنوین کے بعد، دو زبر کی تنوین کے بعد کاف ہے تو اخفاء کا قاعدہ لگائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. تمام جلدی سے بتائیے گا فتح قریب میں کون سا قاعدہ ہے؟ نیکسٹ من بقلہا، یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے، اقلاب کا قاعدہ یہاں سے شروع ہے، اقلاب کا قاعدہ لگا دیا اور نون ساکن کی آواز ہم نے نہیں نکالی، اس کی جگہ میم کو پڑھا. کیسے پڑھا؟ مم بقلہا، مم بقلہا، غنہ کیا اس میں ہم نے نون ساکن کو میم سے بدل کر. بِئْهُمْ، یہاں پر بھی سیم صورت ہے، اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے. لَيُنبَذَنَّ حِلٌّ بِهَذَا خَبِيرًا بَصِيرًا جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قَوْلًا بَلِيغًا. یہاں تمام حروف میں اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، تمام میں ہی نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد لفظ با ہے، اقلاب کا قاعدہ لگا اور نون ساکن یا پھر تنوین کو میم سے بدل کر ہم نے اقلاب کا قاعدہ لگا دیا. غنہ اسی طرح کریں گے اس میں. امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس میں جو ہم نے سمجھا ہے اخفاء اور اقلاب دونوں ہی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور اس سے پہلی جو کلاس ہماری ہو چکی ہے نون ساکن کے جو دو قاعدے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے ادغام اور اظہار کو، وہ بھی آپ سمجھ چکی ہوں گی. اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں سنی ہے تو لازمی میں بار بار کہہ رہی ہوں وہ سن لیجئے گا اور آج کی ویڈیو کو بھی بغور سماعت کیجئے گا اور اس کے بعد ان کی مثالیں آپ نے خوب تلاش کرنی ہے. جتنی مثالیں آپ نکالیں گی اتنی ہی آپ کی یہ مشق ہوتی جائے گی. آج کا سبق نوٹ کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید سے آپ نے اخفاء اور اقلاب کی مثالیں تلاش کر کے ان کی درست ادائیگی کر کے ہمیں سنانی ہے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.